شروع سے لے کر آج تک یہودی اور ان کے پیروکار ہر وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک باز صحابہ پر تبرہ اور ان کی کردار کشی اور ان کے ایمان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ہمیشہ سے ہی کوشش کرتے آئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پورے دین کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ پہ کھڑی ہے۔ اگر صحابہ کا ایمان متزلزل کر دیا جائے یا صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں تو پورے دین کی عمارت زمین بوس ہو کے رہ جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مقامات پہ یہی فرمایا ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج کے کسی دیوبندی نے، بریلوی نے، اہل حدیث نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے، حضرت عمر نے، عثمان نے، علی نے، سعد اور سعید نے، طلحہ اور زبیر نے، نبی کے پاک باز صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں ایمان متزلزل کر دیا جائے کہ انہوں نے دین کے ساتھ امانت داری نہیں کی، انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہے، تو یقین جانے کون ہے جو پھر اس نماز پہ عمل پیرا ہو جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ یہودیوں کی اور ان کے پیروکاروں کی آج تک کوشش ہے، جب موقع اور سپیس ملتی ہے وہ نبی کے پاک باز صحابہ پہ تبرہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے حج کے موقع پہ فرمایا ہے، خطبہ حج دیا ہے، مروہ صفا مروہ کی سعی اور حج جو آپ نے کیا اس کو پورا ادا کیا ہے۔ رمی جب کی نا تو آپ نے اس موقع پر صحابہ سے کہا خذوا انی مناسککم، فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ممکن ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہ سکوں۔ یہ کن کو کہا؟ 1.5 لاکھ کے قریب جو پاک باز پیغمبر کے صحابہ سے آپ نے ان سے کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور صحابہ نے وہ طریقہ آج امت تک پہنچایا ہے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پاک باز صحابہ کا ایمان ہی نہیں رہا، آپ دنیا سے چلے گئے، 5 صحابی مومن رہے، باقی سب ایمان سے پھر گئے، اللہ کی قسم یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ ہر موقع وہ اٹیک کرتے پیغمبر علیہ السلام کے پاک باز صحابہ پر، اور سنو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ان دنوں میں نا جان پہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہر مسلمان اور مومن، وہ کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، ہر ایک نے صحابہ کے دفاع کا علم اٹھایا ہوا ہے، اور یہ ہمارا حق بھی ہے۔ لیکن سیاسی وابستگیوں میں ہم عمران خان کے لیے تو غصے میں آ جاتے ہیں، نواز شریف کے لیے تو غصے میں آتے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ کوئی پیغمبر کے یار غار پر، یار مزار پر، قبر کا جو ساتھی ہے، جنت کا جو ساتھی ہے، اس پہ کوئی تبرہ کرے؟ مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ اپنے کلمے کا ٹیسٹ کرے، اپنے ایمان کا ٹیسٹ کرے۔ پاک بعد پیغمبر کے صحابہ، اور بھائیو اللہ کی قسم ہے ایک وقت تھا پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں، اس گورنمنٹ کے آنے پر پی ٹی آئی نون لیگ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ تو سازشیں ہیں، دین کے خلاف سازشیں۔ ایک وقت تھا مرزائیوں کو نوازنے کی حد کر دی گئی۔ اس ملک کے اسی ستمبر کے مہینے میں 6 ستمبر کا نوائے وقت چھپا، قادیانیوں کا بڑا اشتہار لگا جو آج تک نہیں لگا تھا، اتنا نوازا قادیانیوں کے اخیری کر کے رکھ دی، اور اب رافضیوں کو نوازنے پہ آیا ہے، اور کھلے عام وہ بکتے جا رہے، کبھی میرے صدیق پر، کبھی فاروق پر، کبھی عثمان پر، وہ کھلے عام کراچی کے روڑوں پر
پر حضرت معاویہ کا نام لے کر، حضرت ابو سفیان کا نام لے کر روڑوں پہ تبرہ کرتے نظر آتے۔ نہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ متحرک ہوتا ہے، نہ قانونی اداروں کو کوئی جرت نصیب ہوتی ہے۔ پولیس کے پہرے میں، انٹیلیجنس کے پہرے میں پاک پیغمبر کے پاک باز صحابہ پہ تبرہ کر دیا گیا ہے، روڑوں کی زینت بنا۔ آج تک کسی رافضی کو جرت نہیں ہوئی اس طرح برسرے پیکار روڑوں پر پیغمبر کے پاک باز صحابہ پہ وہ تبرہ کرے۔ کس کی اماں پہ ہو رہا ہے؟ کس نے ان کو جرت دی ہے؟ کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کون ان کو تحفظ دے رہا ہے؟ کون ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون ان کے ساتھ معاسقے کر رہا ہے؟ کون ان کو راتوں رات گستاخی کرنے پر برطانیہ کے ویزے لگوا کر سپیشل بھیجا جاتا ہے؟ اب بھائیو، امت مسلمہ کے نوجوانوں، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے پیغمبر کے پاک باز صحابہ کی نموز کے لیے نکلنے کا وقت ہے۔ اور یہ حملہ میرے صدیق پہ نہیں ہے، میرے فاروق پہ نہیں ہے، میرے عثمان پہ نہیں ہے، معاویہ پہ نہیں ہے، ابو سفیان پہ نہیں ہے، اور یہ حملہ تو دین پہ ہے، اسلام پہ ہے، پیغمبر کی ذات پہ اٹیک ہے۔ محمد، اور پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی نے کہا تھا من احبہم فبحبی احبہم۔ اور لوگوں، جو ابو بکر سے پیار کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ اور سنو، اللہ کی قسم ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ اور یہودیوں کے پیروکار جو پیغمبر کے پاک باز صحابہ پہ تبرہ کرے، سننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم صحابہ۔ اور جو میرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں نے ان سے محبت کی ہے۔ میں صدیق سے پیار کرتا ہوں، پیغمبر نے پیار کیا ہے۔ میں صدیق سے عقیدت رکھتا ہوں، پیغمبر نے عقیدت کی ہے۔ میرا صدیق بے ایمان ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑھتر ہے۔ اور تو روتا جا، چلاتا جا، رب عزتیں دیتا ہے، رب شان دیتا ہے، رب مقام دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، جو تم سے بغض رکھتا ہے نا، وہ میرے بغض کی وجہ سے تم سے بغض رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صدیق پہ تبرہ اور نبی سے پیار ہے، اور جھوٹ بولتا ہے صدیق کی آڑ میں پاک پیغمبر کی ذات پہ حملہ ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ، ممبر پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو ان پہ اٹیک کرتا ہے، ان پہ نہیں ہے، پیغمبر پہ ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ، میرے پیغمبر کا انتخاب درست نہیں ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، اور بھائیو ان کے ایمان کا، ان کی عزت کا دفاع یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ رب عزت کا دفاع کرتا ہے، تو کیوں نہیں کرتا؟ رب عزت کا تحفظ کرتا ہے، تو نہیں کرتا؟ مکے کے ابتدائی ایام میں میرا رب کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور ایمان لاؤ جیسے ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، علی لائے، پیغمبر کے صحابہ لائے، ویسے ایمان لاؤ۔
تو وہ کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ اللہ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، اور میرے پیغمبر کے صحابہ کو جو بندہ جو کہتا ہے وہ خود ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے یہ تو پاک باز ہیں، بے وقوف وہ ہیں جو ان کو کہتے۔ مطلب کیا ہے؟ جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے وہ خود کافر ہے، جو صحابہ پہ لعن تان کرتا ہے وہ خود لعنتی ہے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے وہ خود برا ہے، جو صحابہ کو تبرہ کرے تبرہ اس پہ پڑتا ہے۔ اور میرے رب کا تو طریقہ ہے، قرآن پڑھیں، پیغمبر کا ایک صحابی ہے، عمر 7-8 سال ہے، زید بن ارقم ہے رضی اللہ عنہ، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہوا کسی بات پر۔ عبداللہ بن ابی منافی کہنے لگا ہم نے تمہیں عزت دی ہے، تم مکے سے مدینے آئے، گھر نہیں تھے، ہم نے تمہیں گھر دیے، ہم نے تم نے کھانے کو دیا، بیویاں دی، رہنے کو جگہ دی، ہم سے ہی لڑتے ہو؟ مدینے جہاں کے عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ حضرت زید بن ارقم چھوٹی عمر کے صحابی سیدھا ہی چلے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ محبوب ایسے ایسے عبداللہ بن ابی نے کہا ہے، آپ نے اس کو بلوایا اور تم نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا کلّہ واللہ باللہ تاللہ، قسمیں اٹھائیں، قرآن اٹھایا، اللہ کی قسمیں میں نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا زید تو نے جھوٹ بولا ہے، لڑائی کروانا چاہتا ہے مسلمانوں کی آپس میں۔ حضرت زید کی عمر ہے 7-8 سال، صحابی ہے نا، میرا اللہ صحابہ کی عزت کا دفاع کرتا ہے، چھوٹی عمر ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ نہ ہی پڑھا ہوتا۔ محبوب نے میرے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، زمین پھٹ جائے، میں زمین میں دھنس جاؤں، محبوب نے سمجھا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کی قسم پیغمبر ابھی مدینے پہنچے نہیں، عرش والے رب نے آسمانوں سے قرآن دے کر جبریل کو زمین پہ بھیج دیا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، محبوب صحابی تیرا ہے، عمر اگرچہ 7-8 سال ہے، آسمانوں سے رب گواہی دے رہا ہے آپ کا صحابی سچا ہے، عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم، اور صحابہ کے ایمان کا دفاع کرنا میرے اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جا رہے ہیں مدینے کے اندر، مدینے کے ایک بازار سے گزرے، اس بازار میں ان یہودیوں کا مدرسہ ہے، ان کا جامعہ ہے۔ حضرت صدیق جب جامعہ کے پاس سے گزرے، بحث کیا ہو رہی ہے وہاں پہ؟ یہودی علماء بحث کر رہے، بحث کا موضوع کیا ہے؟ اللہ مانگتا ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ سوال کرتا ہے، قرضہ مانگتا ہے، مسلمانوں کا رب تو منگتا ہے، سوال ہی ہے وہاں صدیق تیری غیرت پہ پوری دنیا کی عزتوں کو قربان کر کے رکھ دوں، ایک قدم نہیں آگے بڑھایا۔ پتہ ہے جامعہ یہودیوں کا، جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز پیچھے ہے، میرے صدیق آگے بڑھے، جو کہہ رہا تھا نا اللہ فقیر ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ فَلَا تَعْمَلْ یہودیہ، چلاتے روتے یہودی، محمد الرسول اللہ، پڑھے پڑھے صلی اللہ اور یار پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاک پیغمبر کے پاس آئے، ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، آپ نے بلوایا حضرت صدیق کو، فرمایا تھپڑ مارا ہے؟ محبوب واقعی مارا ہے، مارا تو اس لیے رب کی توہین کر رہے تھے، اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے۔ وہ کہا ہے کہندا جی سور رب دی اسی تے آکھے ہی نہیں، ہم نے نہیں کہا، اللہ کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے نہیں گستاخی کی، انسلٹ کی۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر کوئی گواہ ہے؟ وہ کوئی گواہ ہے تو لاؤ۔ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وہ گواہی کون دے گا؟ جامعہ بھی یہودیوں کا، مدرسہ یہودیوں کا، سارے یہودی، طالب علم بھی یہودی،
پڑھانے والے گستاخیاں کرنے والے بھی یہودی. کون کچھ گواہی دے گا؟ صدیقی. آپ فرماتے ہیں ابو بکر مجبوری ہے، عدل کا تقاضا ہے، قسم لی جائے گی ان سے، یہاں پھر تجھ سے گواہی کا مطالبہ ہے، گواہی دے. کون گواہی دے گا؟ یہ تو شان ہی اللہ نے صدیق کے گھر کی رکھی ہے. سورہ آل عمران. حضرت صدیق پریشان ہے، کون گواہی دے گا؟ اور جب صدیقہ کائنات کی باری آتی ہے کوئی گواہ نہیں ہوتا، رب آسمانوں سے گواہی نازل کرتا ہے. اور جب صدیق پہ ایمان پہ بات آتی ہے، اللہ کی قسم کوئی گواہ نہیں، آسمانوں سے رب نے حضرت صدیق کی گواہی نازل کر دی ہے. رب تحفظ کرتا ہے صحابہ کی عزت کی. میں کیوں نہیں کرتا؟ میں کیوں نہیں کرتا؟ اور ظالم و حکمرانوں، کل قیامت کو حوض کوثر پر کس منہ سے جاؤ گے؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حوض کوثر پہ ہوں گے، میرے نبی کی دائیں جانب ابو بکر صدیق ہوں گے، پیغمبر کی بائیں جانب عمر بن خطاب ہوں گے رضی اللہ عنہ. اور ایک دو حدیث کے لفظ ہیں. ایک دن مسجد نبوی میں آپ داخل ہوئے، آپ کی ایک جانب ابو بکر صدیق تھے، ایک جانب عمر تھے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ بھی خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. محبوب آج تو منظر ہی ایسا ہے، ہائے ہائے، محبوب اکیلے ہی ہوں تو عظمتوں کی انتہا ہی کوئی نہیں. پر آج تو ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف عمر ہے، صحابہ کا چہرہ خوشی سے کھلا. آپ فرماتے ہاکذا نبعث یوم القیامہ. اور صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا قبریں پھٹیں گی، اللہ ہمیں اسی طرح قبروں سے اٹھائے گا، اسی طرح اٹھیں گے. حوض کوثر پر بھی پیغمبر کے صحابہ ابو بکر عمر ساتھ ہوں گے، اور سالم و کرسی کے نشے میں مگن ہو، پرواہ نہیں کرتے، سائبر کرائم کا قانون بناتے ہو اپنی عزتوں کے لیے. پیغمبر کے صحابہ کی عزت پر میں تمہاری عزتوں کو قربان کر دوں. تمہیں پتہ نہیں ابو بکر کون ہے، ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ناراض ہوئے ایک صحابی سے. بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ جمع ہوئے. صحیح البخاری میں آتا ہے آج صدیق ناراض ہے، سب صحابہ جمع. آپ فرماتے صحابہ صدیق سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جب اللہ نے مجھے نبوت دے کے تمہارے پاس بھیجا، میں سب کے پاس آیا، تم سب نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو. ایک ہی ہستی تھی جس نے کہا صدقتا محبوب، آپ سچ کہہ رہے. تارکولی صاحبی، میرے لیے میرے صحابی ابو بکر کو چھوڑ دو، چھوڑ دو. پیغمبر نے لعن تان کبھی نہیں کی، آپ لعنت کرنے کے لیے آئے نہیں، لیکن آج موقع ہی عجیب ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت، انسانوں کی لعنت. کس پہ؟ جو صحابہ پہ تبرہ کرے، لعن تان کرے. اور ظالموں جھوٹے عاشق بنے پھرتے ہو. اہل بیت کے میرے پیغمبر نے حضرت معاویہ کو دعا دی ہے. میرے پیغمبر نے کہا جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ہے، آزادی ہے، عزت ہے، رہائی ہے. تم سگے آئے اہل بیت کے پیغمبر سے بڑھ کر تمہیں اہل بیت سے عقیدت ہے. میرے حسن نے میرے معاویہ کو منبر پہ بٹھایا ہے. میرے حسن نے میرے معاویہ کو، وقت نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، تان کرتے ہو جی حضرت فاطمہ غضبناک ہوئی حضرت صدیق پر.
فدق لینے گئی دیا نہیں غضبناک ہو گئی. اور یہ تصویر کا اگر یہ رخ ہے تو یہ رخ کون دکھلائے گا؟ حضرت علی نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا. آپ ممبر پہ آئے، اب بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی ممبر پہ آئے، خطبہ دیا، فرمایا خبردار پیغمبر کی بیٹی ابو جہل اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو سکتی؟ آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھ کو اذیت دیتا ہے. کب کہا کب؟ اور سالموں اگر غضبناک کا نام لوگے میرے صدیق کے لیے حضرت علی کو کیا کہو گے؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں کہا، لیکن حد ہی کراس کرتے جا رہے ہو، حد ہی کراس کرتے جا رہے ہو. آج کہتے ہو حضرت معاویہ کو برا کہو، کیا کہو گے حضرت حسن کو؟ تیرے دل میں حسن سے زیادہ غیرت ہے. کیوں نہیں؟ حضرت حسن بھی شہید ہے، ان کا جلوس نہیں نکالتے، ان کی ریلیاں نہیں نکالتے، دل سے خوش نہیں میرے حسن پر. حضرت حسن نے ہاتھ پکڑا ہے حضرت معاویہ کا، منبر پہ بٹھایا، کرو انکار. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ. اور یہ جو لڑائی ہے نا جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی آڑ میں کہتے ہو ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک اسلام ہے، کفر ہے. میرا رب کہتا ہے سارے صحابہ جنتی ہیں. سورہ حدید ہے کلم وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے اور بعد والے برابر نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جنت میں سارے ہی جائیں گے. جنت میں آج میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا. کن میں؟ اور پھر بولو کن میں؟ پھر بولو کن میں؟ مسلمانوں کی 2، اور بولو مسلمانوں کی 2. کون سی 2 جماعتیں؟ حضرت معاویہ کی، حضرت علی کی ہے. پیغمبر نے کہا ہے مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح ہے، تو کہتا ہے کفر ہے، ایک اسلام ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حضرت معاویہ کے گھروں میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے. یہ حق و باطل کا مارکا ہے. میرے پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا زبیر بن عوام کے والے سے، یہ حدیث کون بیان کرے گا؟ فرمایا زبیر تجھے قتل کرنے والا جہنمی ہوگا، اللہ اسے جہنم میں پھینکیں گے. اور اللہ کی قسم ہے اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. حضرت علی کے گھروں میں سے ایک بندہ نکلا، حضرت زبیر، جو کہ اس جنگ جمل اور صفین میں حضرت معاویہ کی طرف سے نکل پڑے، واپس جا رہے. ایک بندہ حضرت علی کے گھروں سے نکلا، حدیث کے لفظ نکلا حضرت زبیر کو جو پیغمبر کے حضرت صدیق کے داماد ہے، آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، حضرت زبیر کو قتل کیا. وہ ظالم آ کے حضرت علی کو کہتا ہے خوش ہو جائے. فرمایا کہا کس بات کی خوشی ہے؟ کہتا جی میں نے زبیر کو شہید کر دیا ہے رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں اللہ تجھے تباہ کرے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے. تیرے لیے خوشی نہیں ہے، تیرے لیے تو جہنم ہے. پیغمبر نے کہا تھا زبیر تجھے جو قتل کرے گا جہنم میں جائے گا. اس ایک بندے کی وجہ سے حضرت علی کی پوری جماعت کو برا کہو گے؟ حضرت معاویہ کی طرف سے اگر کسی نے قتل کیا ہے پوری جماعت کو غلط کہو گے؟ پیغمبر کہہ رہے دونوں مسلمان ہیں، دونوں. اور بولو دونوں. اللہ کی قسم پیغمبر کے ایک ایک صحابی کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. گھر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے
پیارے ہیں صحابہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔